کل کو الیکشن اگر ہو بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو سچویشن بنے گی وہ مجھے ایز اے آبزرور ایز اے اینالسٹ آئی وڈ سے کہ مجھے کوئی اتنی کوئی اسموتھ سیلنگ نظر نہیں آتی پولیٹیکل سچویشن کی اگر میں بات کروں تو پھر الیکشنز کیوں کروا رہے ہیں؟ رانا بھائی ایک تو بات بالکل صحیح ہے آپ کی کہ اس وقت میں جو سمجھاؤں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر وہ تڑپ نہیں نظر آ رہی ہے الیکشنز کی. ہاں وہ کتنے گئی؟ سیاسی جماعتیں الیکشن سے گھبرائی ہوئی ہیں. ہاں ساری کی ساری گھبرائی ہوئی ہیں. اچھا آپ دیکھیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی اور ایکسکلوڈنگ پی ٹی آئی اوکے اس لیے کہ ان کی پاپولیرٹی باقی جماعتوں کی نسبت زیادہ ہے اور جو 16 مہینے کی حکومت رہی ہے اس نے اس حکومت کے اندر شامل جماعتوں کا تو بھرکس نکال کے رکھ دیا. ٹھیک وہ تڑپ اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ دیکھیں پنجاب میں الیکشن ہونا تھا وہاں سے بھاگ گئے, خیبر پختونخوا میں ہونا تھا وہاں سے بھاگ گئے, اور پھر اس وقت یہ نقطہ رکھا گیا پی ڈی ایم کی جماعتوں کی جانب سے کہ جی الیکشن ملک میں ایک دن ہونا چاہیے. اور جب ایک دن الیکشن کا موقع آیا, قومی اسمبلی کی جب مدت ختم ہوئی تو انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے مردم شماری کو اس سے پہلے نوٹیفائی کر دیا تاکہ قومی الیکشن جو ہے وہ بھی ڈیلے ہو جائے. ٹھیک آج جو الیکشنز ڈیلے ہوئے وہ اسی وجہ سے ہوئے. صحیح. تو اب صورتحال یہاں پر ہے کہ آج بھی یہ جماعتیں سمجھتی ہیں کہ عوام کے اندر ان کی پذیرائی نہیں ہے. 16 مہینے کی جو حکومت ہے اس کا بوجھ اس کے نیچے یہ دبے ہوئے ہیں, اور اب بھی وہ تڑپ اس لیے ہمیں نظر نہیں آتی کہ کانفیڈنس اور اعتماد نہیں ہے لوگوں میں جانے کا. جہاں تک الیکشن پوسٹ الیکشن سینیریو ہے اس میں میرا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ یہ ہم اربوں روپے خرچ کریں گے ٹیکس پیئر کا الیکشن کی ایکسرسائز پہ. ہونا بھی چاہیے. یہ ٹیکس پیئر وہ ہے کہ جو لوگ اپنی گاڑی کے اندر موٹر سائیکل کے اندر پیٹرول ڈلواتے ہیں ان سے لیا جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. بجلی گیس کا بل دیتے ہیں اس میں سے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کوکنگ آئل خریدتے ہیں, صابن خریدتے ہیں, ماچس کی ڈبی وہاں سے ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے. یہ پیسہ عوام کا ہے. بالکل. اصول تو یہ تھا کہ یہ فیصلہ عوام ہی کرے, اور آئین بھی یہ کہتا ہے اور رواج بھی یہ ہے کہ آپ عوام کی منشا کو اس کو پریویل کرنے دیں. لیکن یہاں پر تو بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے ہو چکے ہیں. بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ایک شخص میاں نواز شریف صاحب وہ اس نظام کے آج لاڈلے ہیں. ان کے لیے راستہ آسان کرنا ہے, ان کو حکومت میں لے کے آنا. تو پھر یہ اربوں روپے ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہوا اگر بند کمرے کے فیصلے آپ نے لوگوں پر اس طرح الیکشن بالکل ہونے چاہیے. لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ نظام کا ایک شخص کوئی لاڈلا بن جائے. دیکھیں 2018 میں جو منظور نظر تھے آج وہ زیر اعتاب ہے, جو اس وقت زیر اعتاب تھے وہ آج منظور نظر ہے. تو یہ کب تک ہم پاکستان کو اس طرح چلاتے رہیں گے؟ یہ دائروں کا جو سفر ہے. اچھا پھر 76 سال سے الیکشن ضرور ہونے چاہیے, فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے, اور ہمیں عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. تو یہ کنسرنز جو ریز ہو رہے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں نا کنسرنز تو آپ کے سامنے ہیں, یہ تو ختم نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, کوئی الیکشن کمیشن پہ کنسرنز ریز کر رہا ہے, کچھ کنسرنز آپ نے ابھی ان کو ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کی, کچھ اور کنسرنز ہیں جو ہر پارٹی ریز کر رہی ہے. کوئی کہتا ہے جی سردی ہوئے گی, مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی اسے سردی ہوئے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب کہ اس وقت فلاں کام غلط کر, پیپلز پارٹی کہتی ہے جی الیکشن کمیشن نے فلاں کام غلط کر دیا. وہ ایک طرف جھکاؤ کر رہے ہیں, جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی طرف جھکاؤ ہو رہا ہے, اینڈ آل دیز تھنگس. لیکن میاں نواز شریف صاحب کا یہ نون لیگ کا موقف تو یہ ہے کہ ہمارے خلاف جو کیسز بنے تھے ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس وہ بنے ہی غلط تھے. تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی تھی. خیر اینی ویز, سو ایک تو یہ اسٹوری چلتی رہے گی. تو اس کے بعد الیکشن کے بعد جو ہار گیا اس نے تو ماننا ہی نہیں ہے رزلٹ, تو پھر کی کرو گے؟ رانا بھائی یہی تو پرابلم ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں, کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے. لیکن پورا کا پورا نظام اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے لیے سہولت پیدا کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے. تو پھر اب اس کے اندر مجھے جو نظر آ رہا ہے, مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ 2018 میں عمران خان صاحب کو فنشنگ لائن کے قریب پہنچانے کے لیے دودھ میں پانی ملانا پڑا. اس وقت میاں نواز شریف صاحب ختم ہو گیا, اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو فنشنگ لائن تک پہنچانے کے لیے پانی میں دودھ ملانا پڑے گا. عوام کے اندر قطعاً کوئی پذیرائی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں میرے خیال میں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہے کہ ان کے لیے ہم اور کیا کیا کریں. اچھا ایک بات آپ ہمیشہ کہتے رہے اور میرے شوز میں ہی کہتے رہے آپ کہ جناب میں گورنمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہوں گا. ٹھیک ہے, میں اپوزیشن میں بیٹھ کے تو لوگوں کے کنسرنز ہیں وہ ریز کروں گا, ان کو ایڈریس کروں گا. ہاؤ از اٹ پاسبل
کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے لوگوں کے کنسرنز ریز کریں گے اور ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. ریز تو ہو سکتے ہیں, ایڈریس نہیں ہو سکتے ایشوز. رانا بھائی بالکل ہو سکتے ہیں. دیکھیں ایک سب سے پہلی پاور چیز ہی کوئی نہیں تو کس طرح سب سے کرو گے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بدبودار حکومت جو بیساکھیاں لے کر تشکیل دی جائے گی 2/3 تو لبڑی نہیں کسی نو. اس کے اندر شامل ہونے سے تو بہتر ہے کہ انسان اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھے. ہاں. میری جو ساری گفتگو ہے, میرا جو سارا محدود سی اپنی لا علمی میں ایک سوچ ہے کہ یار کہ سیاست بھی اس ملک میں آزاد ہونی چاہیے. I got your point. میں سمجھ گیا اس کو. میں تھوڑا سا آگے چلنے ویری کوئکلی I want to put in some questions. ایک چیز مجھے سمجھائیں, بار بار یہاں پہ ایک پارٹی اٹھتی ہے, وہ کہتی ہے جناب کہ میں وزیر اعظم بنوں گا, ٹھیک ہے, یا بلاول صاحب وزیر اعظم بنیں گے, میں پریزیڈنٹ بنوں گا, پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے. ادھر سے میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں جناب کہ وزیر اعظم میں بنوں گا. یہ کوئی اس طرح تو نہیں ہو گیا 11th آور پتہ چلے جناب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے, کوئی ایسا ہو سکتا ہے نا؟ رانا بھائی یہی تو المیہ ہے نا کہ دیکھیں الیکشنز کے نتیجے مولانا صاحب کہتے ہیں الیکشن سے پہلے مولانا صاحب کو کہا جاتا ہے جی آپ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں پریزیڈنٹ. یہ اس طرح ایک پارٹی الیکشن ہونے جا رہا ہے, یہ الیکشن تو نہیں نظر آ رہا, یہ تو سلیکشن نظر آ رہی ہے. اچھا. اور اس سلیکشن میں ایک کیک کا پیس سامنے پڑا ہوا ہے, ایک کیک پڑا ہوا ہے, اور ہر کوئی اس کے اندر اپنا حصہ جو ہے وہ نکالنے کی کوشش میں. الیکشن ابھی ہوئے نہیں ہے, عہدے آپس میں بانٹ رہے ہیں. کوئی خدا کا خوف کرے, اتنا بلیٹنٹلی اس نظام کو سیبٹاج نہ کریں اور لوگوں کی رائے کو اہمیت دیں, لوگوں کے ایشوز کے بارے میں بات کریں. مجھے ابھی بتائیں, چند دن رہ گئے شیڈول آنے میں, ای سی پی نے چند دنوں میں شیڈول جاری کرنا ہے. کسی جماعت کا منشور تیار ہے؟ آپ نے کسی جماعت کی منشور کی گفتگو سنی؟ منشور تو مطلب ہوتا ہے نا, وہ تو ایک ایس او پی ہے وہ جو پورا کرنا ہوتا ہے. دیکھیں نا, اب یہ ایس او پی پاکستان ایس او پیز کے ذریعے نہیں چل سکتا. پاکستان کو ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے, ریڈیکل ریفارمز کی یہاں پر ضرورت ہے. آپ کو اپنے سارے کے سارا جو کرمنل لیگل سسٹم ہے, ابھی چند دن پہلے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو سروے آیا, اس سروے کے اندر کیا چیزیں سامنے آئیں. آج پاکستان 140ویں نمبر پہ دنیا میں کرپشن کے حوالے سے. سب سے جو آپ کے کرپٹ ادارے ہیں ان کے بارے میں پولیس سر فہرست آئی, عدلیہ دوسرے نمبر پر آئی. کیا کوئی عام آدمی کو جس سے واسطہ پڑتا ہے, تھانہ کچہری عدالتیں, کیا وہ نظام کو ٹھیک کرنے کی کوئی جماعت بات کر رہی ہے؟ سپریم کورٹ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو اندر جھگڑا پڑا ہوا ہے, گروپس میں سپریم کورٹ بٹی ہوئی ہے. ہر ایک گروپ دوسرے گروپ کو پھرے لکھ رہا ہے, خطوط لکھے جا رہے ہیں, آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. ٹیکس پیئر کے پیسے سے جناب ان سارے مائی لارڈز کو پرکس ملتی ہیں, پریویلیجز ملتی ہیں, تنخواہیں ملتی ہیں, انصاف کر نہیں پا رہے, آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ کیا ہم نے اس ملک کو بنا دیا؟ کسی ادارے کی کوئی سینکٹیٹی نہیں رہ گئی, پارلیمان کی کوئی سینکٹیٹی رہ گئی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کی کوئی سینکٹیٹی رہ گئی ہے. یہاں پر تو صرف ریس لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے ہم گیٹ نمبر 4 سے اندر چلے جائیں. گیٹ نمبر 4 کا نمبر چینج ہو گیا ہے. اچھا, اب یہ میں تو شیخ صاحب کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کی یہ جو ریس ہے, جو گیٹ نمبر 4 کے اندر ہو گیا وہ بھنگڑے ڈالے گا, اور جو باہر رہ گئے وہ ماتم کریں گے. یہ ہماری سیاست ہے, یہ ہمارے ملک کا نظام ہے. تو I mean we've got to change all of this for the sake of Pakistan. پاکستان ایک اتنی کمپلیکس گورننس ہو چکی ہے, اتنے کمپلیکس آپ کے ایشوز ہیں کہ آپ کسی ایشو کو اس طرح نہیں ہینڈل کر سکتے. اب باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.